ہر سڑک ایک کہانی سناتی ہے، آزادی کی، جذبے کی اور محبت کی۔ صرف سفر کے لیے نہیں بلکہ اس مشین کے لیے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتی ہے۔ گاڑی سے محبت کرنے والوں کے لیے گاڑی صرف ایک سواری نہیں بلکہ ایک اہم حصہ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک سادہ مشین ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جو کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک پہنچا دے۔ لیکن جو لوگ واقعی گاڑیوں سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ایک مختلف جذبہ ہے۔ یہ انجن کی آواز، سڑک کے نیچے ٹائروں کا احساس، یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو وہ ایک ایسی مشین سے بناتے ہیں جس پر اپنی زندگی کا اعتماد رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس محبت کی شروعات کم عمری سے ہوتی ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جہاں پہ برانڈز کی فکر نہیں ہوتی، بس ایک ایسی گاڑی چاہیے ہوتی ہے جو اپنی ہو، وہ مشین جس میں آپ اپنی زندگی کی سفر طے کر سکیں، وہ جو آپ نے اپنی محنت سے، اپنے پسینے سے، اپنے خون سے کمائی ہو اور پھر آپ اس کو محبت سے سنوار کے رکھتے ہو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کار لورز کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہے اور ان کے دل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ لیکن ناظرین، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور گاڑیوں کی خریداری بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے نہ صرف خریداروں کے لیے چیلنجز پیدا کیے ہیں بلکہ یہ صنعت پر بھی بہت گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ پہلے گاڑی خریدنا ایک خواب جیسا ہوتا تھا، لیکن آج مہنگائی نے ایک خواب کو بھی دور کر دیا ہے۔ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے پسندیدہ گاڑی خریدنے کی بجائے صرف اس کی سوچ میں ہی لگے رہتے ہیں۔ چند سال پہلے جو گاڑی 20 لاکھ میں مل جاتی تھی اب وہ 30 یا پھر اس سے بھی زیادہ کی قیمت میں ملتی ہے۔ گاڑیوں کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت ان پہ جو اخراجات ہیں، ان کے جو پرزے ہیں، ان کے جو سپیئر پارٹس ہیں، وہ بھی بے انتہا مہنگے ہو گئے ہیں۔ ایون کہ اب تو لوگوں نے گاڑی خریدنے کے بجائے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر لیں یا پھر کار شیئرنگ جو ایپس ہیں جیسے کہ اوبر یا پھر ان ڈرائیو، ان کو ہم لوگ یوز کریں اور ان کے تھرو پھر ہم لوگ اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی مالی حالت کو دیکھتے ہوئے گاڑی خریدیں۔ ایک عام فرد جس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ گاڑی کی قیمت ادا کر سکے، وہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے۔ حقیقت میں گاڑی خریدنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ گاڑیوں کے شو رومز میں بھی گاہکوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ سیلز مین کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آتی ہے۔ خریداری کی کمی صرف مہنگائی کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کی خریداری کی قوت میں کمی کی وجہ سے بھی ہے۔ سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی قیمتیں بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ عام آدمی کے لیے وہ بھی ایک بڑی سرمایہ کاری بن چکی ہے۔ کئی لوگ تو سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن انہیں بھی قیمتیں پریشان کر دیتی ہیں۔ جب گاڑی خریدنا مشکل ہو چکا ہے تو لوگ دوسرے متبادل تلاش کرتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ یا کار شیئرنگ کی خدمات کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ یہ گاڑی خریدنے کے نسبت سستی اور سہولت بخش ہے۔ خریداری کی کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی فروخت کی شرح بھی متاثر ہوئی ہے۔ گاڑی بنانے والی کمپنیاں اب سوچ رہی ہیں کہ آیا اپنی قیمتوں میں کمی کریں یا نئے ماڈلز کے ساتھ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ مہنگائی نے گاڑیوں کی خریداری میں بہت لوگوں کے لیے خواب بنا دیا ہے، مگر گاڑیوں کے شوقین افراد اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں گاڑی کو ضروری سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور سوال یہی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ رجحان جاری رہے گا یا نہیں، اور کب تک ہم اس صنعت سے ایک تبدیلی دیکھیں گے جو ہر ایک کے لیے گاڑی خریدنا دوبارہ ممکن بنا دے گا۔ ناظرین، ذرا بات کر لیتے ہیں ان گاڑیوں کی جو کہ عوام کے لیے بجٹ فرینڈلی بھی ہیں اور ان کی خریداری کا حصہ بن سکتی ہیں۔ وہ گاڑیاں جو کہ ایزیلی عوام پرچیز کر سکتی ہے اور اس میں سواری کر سکتی ہے، اور کار لورز کے لیے بیسیکلی سب سے زیادہ کہ وہ کس طرح سے اپنی کار کی مینٹیننس کو یقینی بنا سکتے ہیں اور وہ کون سی گاڑیاں ہیں جن کو وہ بجٹ فرینڈلی رکھتے ہوئے خرید سکتے ہیں۔ سوزوکی آلٹو، قیمت تقریباً 9,000 روپے، پاکستانی تقریباً 19 لاکھ روپے۔ ڈٹسن ریڈی گو، اس کی قیمت تقریباً $6,000، پاکستانی 13 لاکھ روپے۔ رینالٹ کیوڈ، قیمت تقریباً $7,000، پاکستانی 15 لاکھ روپے۔ ہونڈائی ایون، یہ تقریباً قیمت بنتی ہے $7,000 جو کہ پاکستانی تقریباً 15 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی گاڑی ہے جو کہ خاندان کے لیے یا پھر ایک شہر میں سواری کرنے کے لیے بہترین ہے اور
बजट फ्रेंडली भी है। सुजुकी सेलेरियो, नाज़रीन इसकी कीमत बनती है तकरीबन $9,000 जो कि पाकिस्तानी 19 लाख रुपए बनते हैं। फोर्ड फेस्टा, अगर इसकी कीमत देखी जाए तो $13,000 पाकिस्तानी 27 लाख रुपए। नाज़रीन ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि सस्ती भी है और पायदार भी, और सड़कों पर अच्छी कारकर्दगी फराहम करती है। शेवरलेट स्पार्क, कीमत तकरीबन $14,000 पाकिस्तानी 30 लाख रुपए। किया पिसांतो, तकरीबन कीमत $14,000 पाकिस्तानी रुपए 30 लाख। और एट द एंड अगर हम ए क्लास गाड़ियों की बात करें तो उसमें मर्सिडीज बेंज जिसकी कीमत बनती है $33,000 और पाकिस्तानी तकरीबन 72 लाख। नाज़रीन मर्सिडीज बेंज सबसे सस्ती जो कि प्रीमियम गाड़ियों में शामिल होती है लेकिन कीमत में निस्बतन कम है। ये गाड़ियां दुनिया की सस्ती तरीन गाड़ियों में शामिल हैं जो कि कम कीमत, कम ईंधन खर्च और शहरी सवारियों के लिए बेहतरीन हैं। इनमें से बेशतर गाड़ियां इकोनॉमिक मार्केट में दस्तयाब हैं और इनकी कीमतें मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ हैं। इन गाड़ियों का मकसद लोगों को एक मुनासिब कीमत पर सफर की सहूलत फराहम करना है।